اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ملائ السماوات ملائ الارض ملائ الشریم لاکھوں کروڑوں درود السلام محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صاحبزادہ محمد زاہد شریف فقیر حسینی، ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل سرکار جی ملتان شریف آستانہ عالیہ ارشدیہ دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے خداوند متعال سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے سورہ مزمل ہی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن آج اس ٹاپک کی یہ لاسٹ ویڈیو ہے۔ میں پہلے تو سوچ رہا تھا کہ لائیو چلا جاؤں اور لائیو سیشن لوں اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں سے سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ پھر سوچا کہ لائیو سیشن میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کچھ سوچا ہوتا ہے کہ کیا بتانا ہے، لیکن سوال کچھ آتا ہے، پھر اس کی تمہید باندھتے باندھتے ہم اپنے اس سبجیکٹ سے نکل جاتے ہیں جو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر سوچا لائیو سیشن چھوڑ کر، کیونکہ ایک ہفتہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے صرف سورہ مزمل کو لے کر، تو آج کا جو لاسٹ سیشن چل رہا ہے اس میں صرف بتایا یہ جائے گا کہ چلے کے لیے ہمیں کیا چیزیں چاہیے، کیا چیزیں درکار ہیں، اور چلہ کیسے کیا جاتا ہے، سمت کا تعین کیسے کیا جائے گا، اور تعداد کتنی مقرر اور کس طرح کرنی ہے، یہ سب کچھ بتایا جائے گا۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے، تو اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ آپ کے سکپ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ الجھ کے رہ جائیں، آپ کو بات سمجھ نہ آئے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو آپ ہی کا ٹاپک مکمل طور پر سمجھ آ سکے۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ مزمل کے چلے کے متعلق۔ آپ جانتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے، کوئی بھی چلہ جب کیا جاتا ہے اس سے پہلے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے نام کی تعداد نکالنی ہے۔ علم الاعداد کے ذریعے ہم نے سورہ مزمل کی تعداد معلوم کرنی ہے کہ ہم نے پڑھائی کرنی کتنی ہے۔ جب ہم یہ تعداد لے لیں گے، اچھا یہ تعداد کیسے نکالنی ہے، اس پہ بھی میں نے بالکل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، میرے چینل موجود ہے، آپ وہ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جب معلوم ہو جائے، پھر اس کے بعد جو بہت ضروری ہوتا ہے، جو کسی بھی عمل میں ہم سب سے پہلے کرتے ہیں، یعنی کہ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ تقریباً میری 1000 ویڈیوز میں موجود ہے، اور وہ ہے 4 نفل برائے حاجات، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف 4 مرتبہ اور سورہ اخلاص 13 مرتبہ، 4 نوافل ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد 100 روپے کی شیرنی لینی ہے بنام حضرت علی کرم اللہ۔ اچھا ایک اور سوال یہاں اٹھتا ہے کہ صرف 100 روپے ہی نہیں، یہ حسب استطاعت ہے، آپ اسے 1000 کیا 10,000 بھی کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی توفیق ہے، لیکن کم از کم جو میں نے اس کا رکھا ہے وہ 100 روپے اس کا ہدیہ ہے۔ تو بنام حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ نے نیاز دینی ہے۔ اس کے بعد میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اب یہاں اس لفظ پہ غور کرنا ہے کہ میری طرف سے، یعنی کہ میری اس چینل کے ویڈیوز کو دیکھنے والے، مجھ سے رابطہ رکھنے والے ان لوگوں کے لیے اجازت ہے، اگر وہ اس طریقے پہ عمل کرتے ہیں، 4 نفل برائے حاجات دیتے ہیں، پھر میری طرف سے اجازت ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کسی بھی اپنے پیر صاحب، اپنے شیخ، اپنے مرشد اور اپنے کامل استاد کی اجازت کے بغیر اس طرح کا کوئی عمل نہیں کرنا۔ یہ بھی بہت ضروری پوائنٹ ہے، اس کو بھی دماغ میں رکھیے گا۔ جب آپ نے عمل کی زکوٰۃ دے لی، 4 نفل برائے حاجات پڑھ لیے، تو میری طرف سے تو اجازت ہے کہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا پھر اس سے پہلے آپ نے سورہ مزمل کی تعداد نکالی ہے۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس تعداد آئی ہے 454 یا 565 یا کچھ اس سے زیادہ۔ اب جتنی تعداد آئی ہے اتنی آپ کو پڑھنا پڑے گی۔ اچھا دوسرا یہ کہ ایک ہی نشست میں نہیں جناب، آپ نشستیں بدل سکتے ہیں، لیکن جو تعداد آئی ہے آپ کو اپنی نشست میں اضافہ کرنا پڑے گا، یہ یاد رکھیں۔ آپ فرض یہ نہ سوچیں کہ میں نے صرف 2 گھنٹے دینے ہیں، میرے پاس ٹائم ہے 3 گھنٹے۔ ایسے وقت کے لیے، یہ قیمتی وقت ہوتا ہے اور بہت قیمتی اور مبارک چیز ہے، تو اس کے لیے آپ کو اپنا پورا وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے کہیں کہ میں 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے بیٹھوں گا۔ آپ کو اگر 41 دن کا وقت ہے تو 41 کے 41 دن مقرر کرنے پڑتے ہیں، اسی لیے اس کو چلہ بولتے ہیں۔ یہ وظیفہ نہیں ہے کہ آپ چلتے پھرتے خود سے کر لیں گے۔
لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ چلہ 41 دن کا ہو، چلہ بڑھ بھی سکتا ہے اور چلہ کم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ دن اوپر نیچے بالکل ہو سکتے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ بس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں 41 دن بیٹھا ہوں اور پھر میں نے چھوڑ دیا، تو بھائی اب آپ رجت میں آ گئے ہو، آپ کو کس نے کہا تھا؟ اس کا مطلب ہے آپ خود ساختہ خود بیٹھے تھے اور خود ہی اٹھ گئے۔ اگر مرشد کامل سے اجازت لی ہوتی، کوئی استاد آپ کے سر پر ہوتا تو وہ آپ کو اس طرح اٹھنے نہ دیتا۔ یہی انہی چیزوں کا فرق ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بیٹا جہاں آپ نے 41 دن محنت کی ہے، آپ کو جب تک رزلٹ نہیں ملتا، 5-10 دن اوپر ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ بیٹھیں۔ لیکن آپ خود ساختہ، کچھ لوگ کتابوں سے پڑھ کر، کچھ ویڈیوز دیکھ کر، کچھ کسی سے سن کر اور چلے شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میرے پاس ایک صاحب کی کال آئی تھی، نام سی غیر میں رکھوں گا، یہ بھی پردے کے کام ہوتے ہیں، کہ جی میں نے چلا کرنا ہے، میں نے جی بولیں حکم کریں کہ جی میں کہا آپ کس مقصد کے لیے چلا کرنا چاہیں؟ میرا فلان دشمن ہے اور میں اس کو تباہ برباد کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا معذرت، ہم ایسی اجازت نہیں دے سکتی، یہ کہہ کہ میں نے فون بند کر دیا۔ تو یہ آج اپنے دیکھنے سننے والوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے ایسے مقاصد ہیں تو ان صورتوں کو آپ قرآن سے ریلیٹڈ صورتوں پہ چلا کر رہے ہیں، اور قرآن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں شفا ہی شفا ہے۔ آپ خدا نخواستہ کالا جادو نہیں سیکھ رہے ہیں جو تباہی اور بربادی لے کر بیٹھ گئے ہیں لوگوں کے لیے۔ ایسی سوچ رکھنا بھی حرام ہے، قصداً ایسا عمل کرنا بھی حرام ہے، تو ایسی سوچ نہ رکھیں۔ آپ کسی کو آباد کرنے کی سوچ رکھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی آباد فرمائیں گے۔ خیر، میں نے تو ان کو انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ ان صاحب کی بھی کال آئی نہیں، اور میں نے دوبارہ اس نمبر کو ملایا نہیں، کیونکہ جس گلی جانا نہیں اس کا نام بھی کیا لینا۔ ہم آج کے موضوع کو جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے سورہ مزمل کا موضوع۔ اب میں نے آپ کو 3 چیزیں یہاں بتا دی ہیں، یعنی کہ 7 منٹ کی ویڈیو میں یہ بتا دیا ہے کہ پہلے آپ نے علم تعداد کے ذریعے اپنی تعداد مقرر کرنی ہے، پھر عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکوٰۃ دینی ہے، اور تیسرا بہت اہم پوائنٹ جو آپ کو بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ 41 دن ہوں، دن آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، اور چوتھا بہت ہی اہم پوائنٹ بتایا وہ ہے آپ نے مرشد کامل، اپنے استاد، اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر آپ نے ایسا کوئی بھی عمل سٹارٹ نہیں کرنا۔ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ جب یہ 3-4 کام آپ کے مکمل ہو جائیں، اب آتے ہیں سٹیپ نمبر 5 کی طرف۔ اور سٹیپ نمبر 5 کیا ہے؟ وہ ہے ہمیں سب سے پہلے ان تمام کاموں سے پہلے، یہاں سٹیپ 5 ہو گیا لیکن یہ سٹیپ 1، آپ نے سب سے پہلے کوئی بھی عمل سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنی روحانیت کو چیک کرنا ہوتا ہے، اور وہ چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے استاد معظم کے پاس۔ ان سے آپ رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ میری روحانیت کا کیا اندازہ ہے کہ میں بھی سٹارٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ آپ کے استاد آپ کو بتائیں گے چیک کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد کہ آپ کی روحانیت کی مقدار کیا ہے۔ اگر تعداد بڑھانی ہو تو کچھ وظائف جو آپ سے پہلے ہی آپ کے عمل میں داخل ہیں ان کے لیے آپ کو کہا جائے گا، کیونکہ اگر آپ کے ناغے چل رہے ہیں، کیونکہ سورہ مزمل کا چلہ وہی شخص کرے گا جس نے پہلے چلے کیے ہوئے ہیں، تو جس نے پہلے چلے کیے ہوئے ہیں اس کے پاس مخصوص چیلوں کی، عملوں کی تعداد موجود ہے جو اس کے روزانہ کے وظائف میں شامل ہے۔ روزانہ کی اس کا معمول ہے کہ اس نے وہ اتنی تعداد میں فلاں وظیفہ، فلاں قرآن پاک کی آیت، فلاں درود تاج وہ اس نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر اسے ان کی تعداد کا ناغہ چل رہا ہے تو مرشد کامل اسے دیکھیں گے، اسے کہیں گے کہ پہلے یہ اپنے ناغے پورے کرو تاکہ آپ کی روحانیت بڑھ سکے، اور اس کے بعد آپ نے چیلا سٹارٹ کرنا ہے۔ جب تک آپ کی روحانیت 85% پہ، کم از کم 90 پہ نہ آئے، اس وقت تک آپ نے کچھ سٹارٹ نہیں کرنا۔ اور اگر کچھ کمی بیشی ہے، 65 یا 70% بھی ہے، تو میری جو ناقص رائے ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہی ہے کہ خدا را ابھی آپ سٹاپ کریں، ابھی آپ رک جائیں، ابھی اس کو تواتر سے نہ جانے دیں جب تک آپ کی جو مطلوبہ تعداد ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتے، جب تک آپ کے ناغے پورے نہیں ہوتے۔ جو پہلے سے عمل کیے ہوئے ہیں اگر اس کے ناغے چل رہے ہیں پہلے وہ پورے کرنے ہیں۔ اور اگر یہ استاد کو بھی سوچنا ہوگا، اگر شاگرد آپ کا بہت بے چین ہے، بہت شور کرتا ہے کہ نہیں جی میں نے کرنا ہے اور مجھے جلد ہے، تو اسے یہی کہیں کہ بیٹا یہ پہلے پچھلے ناغے آپ پورے کریں اور اس کے بعد پھر آگے آپ نے بڑھنا ہے۔ جب تک آپ کے پچھلے ناغے چل رہے ہیں
آپ آگے جا ہی نہیں سکتے۔ اچھا اس سے نقصان کیا ہوگا؟ فائدہ بعد میں بتاؤں گا، کسی بھی چیز کا نقصان پہلے۔ اب اس کا نقصان یہ ہے کہ رجت، جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس پہ رجت ٹھہرتی ہی ٹھہرتی ہے۔ اگر آپ کی تعداد مطلوبہ پوری نہیں ہے اور بغیر تعداد کے آپ سٹارٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ پچھلے آپ کے وظائف کی تعداد مکمل ہوئی نہیں اور آپ نے چیلا کر دیا سٹارٹ، اب جو رجت ذرا سی لگنی ہے وہ ذرا سی نہیں لگے گی، رجت رجت ہی ہوتی ہے، وہ آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی تعداد پوری نہیں ہے تو رجت کے جو چانسز، جو ہمیں سب سے پہلے استاد ہمیں یہی بتاتا ہے کہ بیٹا آپ نے عمل پڑھنا ہے، سورہ مزمل آپ نے پڑھنی ہے، تو یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ رجت میں شامل نہ ہوں، کیونکہ اس سے چیلا مضبوط نہیں ہوتا۔ چیلے کی مضبوطی کے لیے یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں رجت نہ ہی لگے، اور لگے تو کم از کم ہو، 1-2 سے زیادہ نہ ہو۔ اگر بہت زیادہ رجتیں آپ کی چیلے میں شامل ہوں تو چیلا تو آپ کا پورا ہو جائے گا، لیکن وہ مزہ نہیں رہے گا، وہ مضبوطی نہیں رہے گی، وہ بات نہیں رہے گی، تو فائدہ نہیں ہوگا آپ کی وہ 40-41 دن کی محنت کا۔ تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ آپ کے ناغوں سے، آپ کی جلد بازی کی وجہ سے، آپ کی لاپرواہی کا نتیجہ۔ اور اگر آپ تھوڑے سے صبر سے کام لیتے، اپنے ناغوں کو پورا کر لیتے، اپنے وظائف کو پورا کرتے، اپنے وظائف پورے کرنے کے بعد کوئی عمل سٹارٹ کرتے، تو پھر شاید یہ رجت والا معاملہ ہوتا بھی، تو کم از کم ہو سکتا ہے نہ بھی ہوتا۔ تو یہ کوشش اپنی طور پہ تو آپ مطمئن ہوتے نا کہ میں نے تو بھرپور کوشش کی تھی، اپنے ناغے پورے کیے تھے، اپنے وظائف کو پورا رکھا تھا، تعداد مقرر تھی، روحانیت میری تقریباً 85-90% پہ سٹارٹ تھی، تو میں نے سورہ مزمل کا چیلا سٹارٹ کیا ہے۔ پھر یہ سوچ آپ کو اور زیادہ مضبوط کرے۔ اور ہوتا کیا ہے، اگر آپ کی 60 یا 50% پہ روحانیت موجود ہے اور آپ نے چیلا سٹارٹ کر دیا، تو رجت جو ایک لگے گی وہ ٹھہرے گی نہیں، وہ فوری طور پہ دوسری اور تیسری رجت کو فوری طور پہ لگائے گی، کیونکہ آپ کمزوری کے عالم میں چلیں گے، اور جب عالم کمزوری میں جاتے ہیں تو پھر رجتیں تیزی کے ساتھ آتی ہیں۔ یہ آپ کا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ تو اپنے اس نقصان سے بچنے کے لیے اور اپنے چیلے کی مضبوطی کے لیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ رجتوں سے بچ سکیں، تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے وظائف کو پورا رکھیں، تعداد کو پورا کریں، اور اس کے بعد جب آپ کی روحانیت عروج پہ ہو، اس کے بعد آپ سورہ مزمل یا کوئی بھی، اس سے سورہ مزمل کے بھی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کوئی بھی عمل کریں تو کوشش کرنی ہے کہ پہلے اپنی روحانیت کو چیک کرنا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھنا ہے۔ جی جناب، تھوڑا سا تھک گیا ہوں، سوچا بیٹھ کے تسلی سے آپ سے بات کرتے ہیں۔ اور جو بیٹھ کے بات ہوتی ہے وہ تو بزرگوں کا کہنا ہی ہے کہ آؤ بیٹھو اور تسلی سے بات کرو، تو پھر بیٹھتے ہیں اور موضوع بھی بڑا ہے، پھر تسلی سے بات کرتے ہیں۔ ابھی میں سوچنے لگا تھا اپنی تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ویڈیو یہیں تک، نیکسٹ ویڈیو پھر بنا لیتا ہوں۔ پھر میں کہا وہ بات کا جو ترتیب اور تواتر چل رہا ہے وہ نہیں رہے گا اگلی ویڈیو تک۔ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تھکا ہوا بہت ہوں، یہیں سٹاپ کر دوں، نیکسٹ ویڈیو بنا لیتے ہیں؟ چلیں، آج کی ویڈیو میں ہم نے کیا بتایا، آج کی نہیں ابھی کی ویڈیو میں پھر دوسری ویڈیو بناتا ہوں، وہ بھی دیکھ لیجیے گا، جو اسی کی ترتیب ہوگی یا جاری۔ تھکاوٹ زیادہ ہے ناظرین آج، بلکہ تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے رخصت ہی دے لیں۔ چلیں ناظرین، انتہائی معذرت، میں شرمندہ ہوں کہ سوچا تو یہ تھا کہ اس کو کلوز کرتے ہیں، لیکن بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، مجھ سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو آج اتنا بتا دوں کہ ابھی اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے علم الاعداد کے ذریعے اپنی تعداد مقرر کرنی ہے۔ اس کے بعد بتایا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس وقت تک سورہ مزمل کا یا کوئی بھی چیلا اس وقت تک سٹارٹ نہیں کرنا جب تک شیخ کامل کی اجازت نہ ہو۔ تیسرا یہ تھا اس وقت تک سٹارٹ نہیں کرنا جب تک آپ کے پچھلے جو وظائف ہیں ان کا ناغہ چل رہا ہے، جب تک آپ وہ ناغہ پورا نہ کر لیں۔ 3 اور چوتھے نمبر پہ بات بتائیے کہ اگر آپ ناغہ رکھیں گے تو رجت کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ رجت کا خطرہ آپ تک نہ پہنچے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکوٰۃ دینی ہے۔ ہر عامل کا اپنا ہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے زکوٰۃ کا، لیکن جو میں نے آپ کے لیے بیان کیا ہے اور ہر ویڈیو میں بیان کیا جاتا ہے، تو 4 نفل برائے حاجات، اور اس کے بعد یہ شیرنی، اب ضروری نہیں کہ شیرنی صرف 100 روپے بھی آپ ختم کرائیں، آپ مقدار کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سامان کیا ہوگا،
طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس کے لیے پھر ایک ویڈیو الگ بنا لیں گے، اس کے فوائد اور وہ نقصانات جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔